السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سامعین مکرم، عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں ایک اصول دیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا نیک ہونا، متقی اور پارسا ہونا کافی نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی ربط، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کوئی تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عزیزو، خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت، اچھا تعلق، اچھی کمپنی، اچھی دوستی، اس کا بھی قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم، لوگوں میں نیک لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، شاید کہ میں ان جیسا نیک نہیں، لعلی ان انال بہم شفاعہ، لیکن میری محبت کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی سفارش اور ان کی بخشش فرمائے تو ساتھ میں میری بھی بخشش ہو جائے۔ عزیزو، یہ دوستیاں، یہ تعلق، یہ رشتے ناتے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج ہماری محبتیں کن لوگوں سے ہیں؟ جو مشہور ہوں، چاہے وہ دین سے کتنے ہی دور ہیں۔ آج کرکٹ کے کھلاڑیوں کا پتہ ہے، بزنس مینوں کا پتہ ہے، اداکاروں، فنکاروں کا پتہ ہے۔ ہماری محبت ان کے لیے ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل اور سٹار مانتے ہیں۔ عزیزو، متقی لوگ، پارسا لوگ، نمازی لوگ، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری اولادوں کے دلوں میں دینداروں کی محبت باقی نہیں رہی۔ عزیزو، نیک لوگوں کی صحبت بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی زندگی بدلتی ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں صحیح بخاری کی 6408 نمبر یہ روایت۔ اس سے قبل ایک واقعہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے ہیں۔ ایک دن درس کے دوران کچھ توقف کیا اور کہنے لگے، میں کیا بات کر رہا تھا؟ سامنے والے نے کہا، مجھے علم نہیں۔ کہا، جب تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو پھر بیٹھا کس لیے ہے؟ اس نے کہا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی رب کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ عزیزو، صحیح بخاری کی یہ روایت 6408 نمبر، آسمان سے رب کے فرشتے، یہ وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، دین سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتے ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے اس علاقے میں آتے ہیں، اس مجلس میں آتے ہیں، اور پھر اپنا حلقہ بنا کے آسمان تک ان کی حفاظت کی ذمہ داری رب فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ میرے بندوں نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جنت کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میرے عزیزو، پھر اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ یہ فلان شخص جو ہے یہ قرآن سننے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا تھا، ویسے یاری دوستی میں ایک مجلس میں آ گیا، کسی کام سے آیا، انما جاء لحاجۃ، اللہ یہ قرآن سننے کے لیے نہیں آیا، یہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا۔ حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، لوگوں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی رب کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جو اجر ان کو ملے گا، یہ کام آیا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت ملی، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی وجہ سے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ عزیزو، بندے کی سوچ بدلتی ہے، ان کی زندگی بدلتی ہے، زبانوں میں نرمی آئے گی۔ اس لیے اپنے تعلق دیکھا کرو، ہماری دوستیاں کن سے ہیں، ہمارے تعلق کن سے ہیں، کن کی محبت میں میرا دل لرزتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسلام آباد I8 کا نوجوان
کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، داڑھی کٹوائی ہوئی، گناہوں میں ڈوبا وہ شخص ایک دن قرآن کی آواز پڑی، مسجد قباء اسلام آباد ایٹ کے اندر قرآن کی آواز پڑی، کہتا ہے ایمان کی چاشنی نصیب ہوئی، ایمان کی لذت آئی، میں مسجد میں گیا، قاری صاحب سے ملاقات کی، سیدی و سندی استاد گرامی جناب قاری عبدالسلام عدیدی صاحب کا قرآن سنا، کہا یہ دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہوئی، محبت بڑھی۔ آج وہی وہ نوجوان سوشل میڈیا پہ یوتھ کلب کا روشن ستارہ، کئی ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پہ رستے پہ آ رہے ہیں، لیکن وہ خود ہدایت کے رستے پہ کس وجہ سے آیا تھا؟ ایک اچھے تعلق کی وجہ سے، ایک اچھی نسبت کی وجہ سے۔ عزیزو وہ طٰہٰ ابن جلیل یوتھ کلب کا نوجوان، ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے اللہ ہدایت پہ دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو اپنے تعلق اچھے کرو، اپنی سوچ اچھی کرو، اپنا اٹھنا بیٹھنا یہ کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ کبھی چیک کیا کرو، یہ بندے کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ میں کیسے نوجوان کو جانتا ہوں، وہ کہتا میرا دل کبھی رویا ہی نہیں تھا، کبھی کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں، میرے اپنے فوت ہو جاتے، میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، اتنا سخت دل تھا۔ لیکن ایک دن میں استاد جی سے گزارش کرنے لگا کہ حضرت مجھے اپنے ساتھ 4-5 پروگراموں پہ تو لے کے جائیں۔ کہتا ہے میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سننے کا موقع ملا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ترجمہ نہیں آ رہا تھا، لیکن قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا کب میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا اور میری آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے۔ عزیزو یہ صحبتوں کا فائدہ ہوتا ہے، کسی پنگی نال بیٹھو گے تو سوٹے لاؤ گے، کسی زانی نال بیٹھو گے تو زنا آسان لگے گا، تو کسی عالم دین نہ تے دیندار نہ محبت ہوئے گی تے نیکی دا جذبہ بندے دے دلان دے اندر پیدا ہوندہ ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ سے دعائیں مانگیں، وہ خود نیک نہیں بلکہ نیکیوں کی بلند ترین سطح پر مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام رب سے دعا کریں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرا نبی ہوں لیکن رب سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جو لوگ نیک ہیں، اللہ مجھے ساتھی ان لوگوں کا بنا دے جو تیرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام رب سے دعا مانگے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ملا دے ان لوگوں کے ساتھ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا تعلق، میری یاری دوستی، میری مجلس اور میٹنگ، میری کمپنی ان لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اللہ جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ جو نیک لوگ ہیں، رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ عمراء کے پیچھے، آپ مکہ کے حکمرانوں کے پیچھے بھاگتے پھریں، نہیں نہیں، اے محمد الرسول اللہ تیرا تعلق ان سے ہونا چاہیے جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو اچھی کمپنی کا حکم ہے تو کیا خیال ہے ہمیں اپنی دوستی کا جائزہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ میں کس کے پاس بیٹھا ہوں؟ عزیزو اگر کسی زانی کے پاس بیٹھو گے زنا آسان لگے گا، شرم و حیا ختم ہوگی۔ کسی دیندار کے پاس آ، تیری زبان بدلے، تیری سوچ بدلے، تیری زندگی بدلے، تیری آخرت بنے۔ اس لیے اپنے تعلق کو دیکھا کر قیامت کے دن یہ نسبتیں بڑی کام کی ہیں، یہ تعلق بڑے کام کے ہیں، یہ رشتے ناتے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، بڑے بڑے جگری یار قیامت تک دن کسی دے کم نہیں آنگے۔ ہاں ہاں وہ متقی جو ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، اچھی دوستیاں تھی، اچھی کمپنیاں تھی، قیامت کے دن وہ دشمن نہیں بنیں گے، باقی سبھی دوست ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رب سے دعا کی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزو ہم نے کبھی آج تک رب سے یہ دعا ہی نہیں کی اللہ مجھے اچھے دوست دینا، اللہ مجھے اچھی مجلس دینا، اللہ مجھے اچھی کمپنی دینا۔ رسول اللہ نے دعا دی، اللہ نے پھر وہ ساتھی دیے، آسمان کے سورج نے وہ ساتھی نہیں دیکھے، زمین پہ اس سے اچھا قدم کسی انسان نے نہیں رکھا جو ساتھی محمد الرسول اللہ کو
رب نے عطا کیے۔ عزیزو تم بھی رب سے دعا مانگا کر، تیرا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ بنے، تیری یاد کسی اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مرنے کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ عزیزو جس کے جنازے میں 4 مخلص ترین بندے جمع ہو جائیں، کتنے؟ صرف 4 انسان جس کے جنازے میں وفادار جمع ہو جائیں اور رب سے جولی دعا کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں اللہ یہ میرا یار ہے، اللہ میرا سجن ہے، اس کو معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ تجھے مرنے کے بعد سونے کا پلنگ تجھے کام نہیں آئے گا، بڑی بڑی گاڑیاں پہ آنے والے لوگ تیرے کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر تیرے جنازے میں 4 دوست اور 4 ایسے بندے ہیں جو سچے دل سے رشتہ داری کے لیے نہیں، منہ دکھانے کے لیے نہیں، معاشرے کی وجہ سے نہیں، تجھ سے محبت کرتے ہوئے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دیں مالک اسے بخش دے، حدیث میں آتا ہے اللہ بخش دیتا ہے۔ عزیزو ہماری دوستیاں بڑی ہیں، ہماری مجلسیں بڑی ہیں، ہمارے رشتے بڑے ہیں، فیس بک فرینڈ کی لسٹیں بڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرینڈ ہیں، کسی سے بلڈ کی بوتل مانگ کے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی میں لوگ رکھ، چاند رکھ، لیکن خالص رکھ، مخلص رکھ، دیندار رکھ، تیری سوچ بدلے گی، تیری زندگی بدلے گی۔ انبیاء رب سے یہ دعائیں مانگتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ موت آئے تو مسلمان ہونے کی خاطر، اللہ موت آئے تو اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیک لوگ ہیں۔ یہ رب سے دعائیں کیا کرو اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو تجھ سے محبت کرنے والے، وہ دوست نہیں جو آپ کو یہ کہہ دینا چل پڑھ لیں گے نماز، وہ دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو ہمہ وقت تیار کرے، جو دین سے دور کرے وہ تیرا دنیا میں بھی دشمن ہے، وہ آخرت میں بھی دشمن ہے۔ میری عزیزو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یہودی گالیاں دینا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خاموش رہے، رسول اللہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اس نے پھر گالیاں دی، آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ گالی دی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بار بار گالیاں دینے لگے، آخر وہ بھی تو انسان تھے، فلما رد علیہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی الفاظ دہرا دیے جو اس نے کہے تھے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی، آپ نے وہ مجلس چھوڑی، وہ ساتھی چھوڑے، ابو بکر کو چھوڑا، الگ ہوئے۔ اللہ کے رسول ناراض ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے دی ہے اللہ کے رسول آپ نے مجلس ہی چھوڑ دی۔ فرمایا ابو بکر جب تو جواب نہیں دے رہا تھا آسمان کے فرشتے تیرے دفاع کے لیے کھڑے تھے، جب تو نے بھی وہ الفاظ دہرا دیے وہاں پہ شیطان آ گیا، جہاں پہ شیطان آ جائے وہاں پہ محمد رسول اللہ نہیں ٹھہر سکتے۔ میرے عزیز رسول اللہ نے وہ مجلس چھوڑی، وہ ساتھی چھوڑا، کس وجہ سے؟ اس نے نافرمانی کی ہے شریعت محمدیہ کی۔ میں نے کتنے ایسے دوست چھوڑے ہیں جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جو چوکو چراہوں پہ بیٹھ کے کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں برا خیال کرے، بری حرکتیں کرے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جو چغلی کرے، جو گالی دے، جو زنا کرے، جو شراب پیے، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ رسول اللہ نے مجلس چھوڑی ہے، آیا میرے اندر اس کا ایمان ہے کہ میں اپنے ان دوستوں کو چھوڑوں جو مجھے برائی کی طرف لگاتے ہیں؟ نہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں میں اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے پریشان گھاٹیوں میں وارد ہوں، اس زبان کی وجہ سے میری زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں۔ اس کی ایک پریشانی یہ تھی کہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی میں ایک مرتبہ ساتھ چھوڑا تو اس وجہ سے چھوڑا زبان کا غلط استعمال ہوا۔ میرے عزیزو اپنی دوستیوں کو دیکھو، جو دوست برائی کی طرف لے کر کے جانے والا ہے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزو جس رب نے جوانی دی، جس رب نے انسان کو کھانے پینے کی طاقت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اگر وہ انسان رب کی دی ہوئی جوانی رب کے راستے پہ نہیں لگا سکتا، وہ رب کا نہیں بنا، وہ تیرا کیسے بنے گا؟ یہ میرا بڑا مخلص دوست ہے۔ عزیزو نہیں، مخلص دوست ہمیشہ وہ ہے جو آپ کو خیر کی طرف لائے، اس کے پاس بیٹھو ایمان بڑھ دے، اس کی صحبت آپ کو جنت کی طلبگار بنا دے۔ کسی دیندار کے پاس بیٹھو، جہنم کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، رب کی تڑپ ہم سے یاری لگا، ہم تجھے بتائیں رب کون ہے، ہم تیرے اندر جنت کی وہ طلب رکھیں جو شریعت محمدیہ نے بیان کی ہے، ہم پیدا کریں تیرے دل کے اندر جہنم کا خوف، ہم فقیروں سے
سے یاری لگا, ہم تجھے بتائیں دنیا میں رب نے بھیجا کس لیے ہے, ہم سے یاری لگا, تجھے پتہ چلے دیندار بننے کا فائدہ کیا ہے, ان کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, جب یہ مجلسیں لگتی ہیں, جب یہ رونقیں لگتی ہیں دین کے لیے, قرآن کی محافل کے لیے, اللہ کی رحمت ان مجلسوں کو اپنی رحمت میں لے لیتی ہیں, رب کی رحمت ان مجلسوں کو لپیٹ لیتی ہیں. عزیزو, اپنی دوستیاں اچھی کرو, اپنی صحبتیں اچھی کرو, اپنے تعلق اچھے کرو, قیامت کے دن کام آئے گا. عدو الا المتقین, دوست دشمن بن جائیں گے, لیکن اگر کوئی کام آئے گا تو متقی بندہ کام آئے گا. خونی رشتہ دار وہاں پہ کام نہیں آنے, چاچے مامے تائے وہاں پہ کام نہیں آنے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. نسب نہیں دیکھا جائے گا, نسبتیں دیکھی جائیں گی, تعلق دیکھے جائیں گے. ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے, نسب بڑا کمال ہے, رسول اللہ کا چچا ہے, لیکن نسبت اچھی نہیں, تعلق اچھا نہیں, یاری اچھی نہیں ہے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسب محمد رسول اللہ والا نہیں ہے, لیکن نسبتیں ان کے ساتھ ہیں, نسبتیں ابو بکر کے ساتھ ہیں, تعلق عمر فاروق کے ساتھ ہیں, رشتہ داریاں جناب صحابہ کے ساتھ ہیں. عزیزو, ان نسبتوں کی وجہ سے, ان تعلقوں کی وجہ سے جو مقام سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا, وہ اللہ کے رسول کو چچا کو نہیں مل سکا. یہ نسبتیں کام آئیں گی, یہ تعلق کام آئیں گے, یہ رشتے کام آئیں گے. لہذا اپنا بیٹھنا اٹھنا ان علماء کے ساتھ رکھیں, نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں, اور رب سے دعا کیا کریں اللہ ان جیسا ہمیں بھی بنا دے. عزیزو, قیامت کے دن یہی دوستیاں کام آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری صحبتیں, ہمارے تعلق اور ہمارے رشتہ داریاں اچھی کر دیں. وما توفیقی الا باللہ.